مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات محترم، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، ایک ٹریننگ کورس ہے۔ اس میں ہمیں متقی بننے کا موقع ملتا ہے۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سارا دن ہم کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکے رہتے ہیں، اور ہم یہ جان لیتے ہیں، عملی طور پر اس بات کا احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے منع کیا ہے۔ تو اب اس وقت ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے لیکن ہم نے پینا نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے اچھے کھانے بھی موجود ہیں لیکن ہم نے کھانے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح جو یہ تصور مضبوط ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو زندگی کے میدان میں جب ہم نے نکلنا ہے، دو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہوئے، گناہ کے کاموں میں برائی کی طرف بڑھتے ہوئے بھی ہمیں فوراً یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹریننگ کورس کا فائدہ تب بھی ہوگا، سند تو اگرچہ ہر کوئی لے لیتا ہے ٹریننگ کورس میں، لیکن فائدہ اسی کو ہوتا ہے جس نے سکلز سیکھی ہیں، جو میدان عمل میں نکل کے ان پر عمل کر سکتا ہے۔ تو ایک مہینہ تو شیطان بند تھا، اب جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوا شیطان کھل گیا، اب مقابلہ ہے۔ تو اگر شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ٹریننگ میں کمزور رہے ہیں، ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے۔ ورب قائم حظہ من قیامہ السحر، اور بہت سے راتوں کو عبادتیں کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو صرف جگراتا ہی ملتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے صرف بھوک پیاس ہی ملی اور رات کو قیام کرنے سے صرف جگراتا ہی ملا، وہ جو اعلیٰ ثواب کا معیار تھا وہ نہیں پا سکے۔ اگرچہ فرض تو ادا ہو گیا لیکن وہ جو روحانی ترقی تھی وہ نہیں پا سکے۔ تو اس لیے ہمیں خاص کر جو عید کا دن آتا ہے، ایک دم لوگ گناہوں میں، بری باتوں میں، بے حیائی کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ خاص تہوار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، ملا نبی پاک کے صدقے ہے، تو اس کو ہم نے اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اگر یہ دوسرے تہواروں کی طرح ہی گزارنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو علیحدہ عطا نہ فرماتا۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کان لأہل الجاہلیت یومان فی کل سنۃ یلعبون فیہما، کہ اہل جاہلیت کے لیے، جاہلیت کے زمانے میں دو مخصوص تہوار کے دن تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، اپنے حساب سے وہ تفریح کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کان لکم یومان تلعبون فیہما، تمہارے پہلے وہ دو تہواروں کے دن ہوتے تھے جن میں تم اپنے حساب سے کھیل کود کیا کرتے تھے، وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کر دیا ہے، ان کی جگہ دو بہترین دن تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، وہ عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اب یہ تبدیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو اس سے یہ بات ظاہر بھی ہوتی ہے کہ خوشی ضرور منانی ہے، کھیل کود کرنا ہے، تفریح کرنی ہے، لیکن وہ جو شریعت میں جائز ہو۔ اسی لیے تو کئی لوگ کہتے ہیں جی عید کا دن ہے، نماز کی طرف نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس دن میں ایک نماز اور واجب کر دی ہمارے اوپر، عید کی نماز۔ اسی طرح تکبیریں کہنا، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، تو ہر جائز خوشی کے ذریعے ہمیں عید کو منانا چاہیے۔ ناجائز کاموں سے جو شریعت نے ناجائز قرار دیے ہیں، بد نگاہی، بے حیائی، گانا باجا، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ جائز ہوتا، جاری رکھنا ہوتا تو وہ پہلے تہوار ہی باقی رکھے جاتے، پہلے تہوار ختم کر کے عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسی لیے دی ہے کہ اس کو سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مطابق منایا جائے۔